کلیسائے روما کے مظالم سے بوسنیا کے باشندے اہل سرویا سے بھی زیادہ عاجز تھے۔ انہوں نے بھی ترکوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ صدیوں سے وہاں لاطینی اور یونانی کلیساؤں کے مارکے گرم تھے، جن سے پریشان ہو کر بہت سے لوگ ان دونوں مسلکوں سے علیحدہ ہو گئے تھے اور اپنی عافیت کے لیے ایک نیا مذہب اپنا لیا تھا جو بدعت بوگمل کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اب اس جدید فرقہ کے لوگوں پر دوہرے مظالم ہونے لگے۔ وہ کبھی یونانی کلیسا کی شدید تعدیوں کا شکار ہوتے اور کبھی لاطینی کلیسا کی۔ یہ مظالم کو دیکھ کر اکثر اہل بوسنیا کو اسلام ہی کے دامن رحمت میں پناہ نظر آئی۔ محمود پاشا کی فوج شاہ بوسنیا کی تنبیہ کے لیے، جس نے خراج دینا روک دیا تھا، فاتحانہ بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ بہت سے قلعوں نے ترکوں کا خیر مقدم کیا۔ بادشاہ میں جب مقابلہ کی طاقت نہ رہی تو اس نے جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے۔ نیو بوسنیا بھی 1462 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ موریہ میں خاندان پلیلوگیس کی حکومت کا بھی ویسے ہی خاتمہ ہو رہا تھا۔ تامس اور دمتریس نے خراج کے وعدے پر اپنی خود مختاری قائم کر رکھی تھی، لیکن جب بلگراد کی مہم سے سلطان کو ناکامی ہوئی اور یورپ کے مذہبی جوش نے ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو ایک لمحے کے لیے روک دیا، تو موریہ کے فرما رواؤں کو بھی دولت عثمانیہ کی سیادت کا بار محسوس ہونے لگا۔ پوپ نے بھی ان کے جذبات کو جگایا۔ چنانچہ جب پوپ کا جنگی بیڑا بحر ایجین میں نمودار ہوا تو تامس نے ہمت کر کے پھر خراج کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے قبل بھی 3 سال سے باوجود متعدد تقاضوں کے سلطان کو موریہ سے خراج کی کوئی رقم وصول نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اعلانیہ انکار کی نوبت نہیں آئی تھی، اس لیے سلطان محمد نے کسی قسم کی سختی بھی نہیں کی تھی۔ اب یہ انکار گویا بغاوت کا اعلان تھا۔ چنانچہ 1458 عیسوی میں ایک بڑی فوج لے کر خود سلطان موریہ آئے اور متعدد قلعوں کو فتح کرتے ہوئے پتراس پہنچے، جو تامس کا مستقر تھا۔ پتراس کے باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قلعے کے فوجی دستے نے بھی مزاحمت کی جرات نہ کی۔ سلطان محمد نے پتراس کے باشندوں کے ساتھ بڑی فیاضی اور کشادہ دلی کا برتاؤ کیا۔ اس کے بعد کورنٹ فتح ہوا۔ کورنٹ کے باشندوں کے ساتھ بھی انہوں نے ویسے ہی مراعات کی اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہاں کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے قسطنطنیہ اور اس کے مضافات میں لے جا کر آباد کیا۔ یہ لوگ کاریگر اور کاشتکار تھے۔ تامس اور دمتریس کو اب صلح کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سلطان محمد نے ان کی درخواست قبول کی اور صلح نامہ کی تکمیلہ کے بعد وہ موریہ سے چلے گئے۔ لیکن ان کے جاتے ہی ان بھائیوں نے پھر شورش برپا کرنی شروع کی۔ سلطان محمد کو مجبوراً لوٹنا پڑا۔ اب کی بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ موریہ کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا کر رہیں گے۔ دمتریس نے اپنے آپ کو مسٹرا کے قلعے میں بند کر لیا اور مدافعت کی کوشش کی، مگر بہت جلد اسے ہتھیار ڈال کر قلعہ ترکوں کے سپرد کر دینا پڑا۔ سلطان محمد نے اس کے اخراجات کے لیے تھریس کا ایک شہر اور اس کے قریب امبروس لیمنوس اور سیموتھریس کے جزیرے دے کر اسے اورنا بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ جاگیریں بھی ضبط کر لی گئی اور سلطان محمد نے ان کے بجائے 50,000 ایس پر بطور پینشن کے مقرر کر دیے۔ لیکن دمتریس نے آخر میں رہبانیت اپنا لی اور 1470 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمد تامس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے علاقے کے شہروں کو یکے بعد دیگر فتح کرنا شروع کیا۔ تامس نے اپنے مقبوضات کو بچانے کی ذرا بھی کوشش نہ کی اور اپنے خاندان کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر کارفو چلا گیا۔ لیکن 3 مہینے کے بعد اس نے کارفو کو بھی خیر باد کہا اور روما پہنچ کر پوپ کے دامن میں پناہ لی۔ وہیں 12 مئی 1465 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد نے موریہ کے تمام علاقوں کو بھی فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ 1460 عیسوی میں موریہ بھی سلطنت عثمانیہ کے ایک صوبہ ہو گیا۔ اسی زمانے میں ایشیائی کوچک کے بعض حصوں پر بھی، جو ابھی تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہ تھے، قبضہ کیا جا رہا تھا۔ کرمانیہ اور دولت عثمانیہ کی عداوت قدیم سے چلی آ رہی تھی۔ سلطان محمد کے تخت نشینی کے چند دنوں بعد کرمانیہ کے امیر ابراہیم نیگ نے خراج ادا کرنے کا معاہدہ کر کے سلطان سے صلح کر لی تھی اور وہ آخری دم تک اس معاہدے پر قائم رہا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے لڑکوں میں ریاست کے لیے جنگ چھڑ گئی
सुल्तान मोहम्मद ने उन सब को बरतरफ करके खुद किरमानिया पर कब्जा कर लिया और उसे मुस्तकिल तौर पर सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। एशियाई कोचक में सीनूप और तराबजुन पर अब तक दौलत उस्मानिया का कब्जा न हुआ था। सुल्तान मोहम्मद ने पहले सीनूप के मजबूत शहर पर हमला किया। इस्माइल बेग अमीर सीनूप की 400 तोपें और 10-12 हजार सिपाही कुछ देर भी मुकाबला न कर सके और उसने शहर सुल्तान के हवाले कर दिया। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद तराबजुन की तरफ मुतवज्जा हुए। तराबजुन का शहर और मुल्हिक इलाके कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत का जुज़ थे। 1204 ईस्वी के बाद से जबकि कुस्तुनतुनिया पर मुहारिबीन सलीबी का कब्जा हो गया था, तराबजुन ने एक जुदागाना ममलिकत की शक्ल अपना लिया था। 1461 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद ने उसे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। अब एशियाई कोचक के तमाम इलाके सल्तनत उस्मानिया के दायरे में आ गए। बहरे अस्वद के साहिल पर जिनीवा के जो मकबूजात थे वो भी फतह कर लिए गए। सुल्तान मोहम्मद ने यूनानी मजमाउल जज़ाइर के बहुत से जजीरों पर भी जो विंस और जिनीवा के ज़ेरे हुकूमत थे हमला करके उन्हें फतह कर लिया। उनमें से लेस्बोस, लेमनोस और सेफेलोनिया खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। जजीरा यूबिया का भी यही हश्र हुआ। ये जमहूरिया विंस का मकबूजा था, जिसके और मकबूजा भी जो मोरिया के साहिल पर वाक़े था सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए गए। कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद का सबसे अहम कारनामा करीमिया की फतह थी, जिसका सेहरा दौलत उस्मानिया के मशहूर सिपह सालार सदर आज़म अहमद कदक पाशा के सर है। करीमिया पर हमले के दो खास असबाब थे। एक सबब तो ये था कि उस ज़माने में जिनीवा से दौलत उस्मानिया के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे और करीमिया में काफा का मजबूत शहर जिनीवा के कब्ज़े में था। दूसरा सबब ये हुआ कि खुद खाने करीमिया ने, जिसे उसके बागी भाइयों ने तख्त से उतार दिया था, सुल्तान मोहम्मद से मदद की दरख्वास्त की। लेकिन उन असबाब के अलावा करीमिया का महल वक़ू भी कुस्तुनतुनिया के तख्त नशीनों के लिए हद दर्जे अहम था और सुल्तान मोहम्मद जैसे बेदार मग़ज़ सुल्तान की नज़र से ये अम्र पोशीदा न था कि उस्मानी मकबूजा के लिए करीमिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लेना किस हद तक ज़रूरी है। चुनांचे 1475 ईस्वी में अहमद कदक ने जंगी बेड़ा और 40,000 फौज के साथ पहले काफा पर हमला किया। उस शहर ने, जो अपनी दौलत और मजबूती के लिहाज से कुस्तुनतुनिया कोचक कहलाता था, 4 रोज़ में हथियार डाल दिए। फिर सरअत के साथ पूरे मुल्क पर तुर्कों का कब्जा हो गया और करीमिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। इसके बाद 300 बरस तक करीमिया के खान दौलत उस्मानिया के महकूम रहे।